السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 27، یعنی فصل نمبر 10، فصل فی الزمان۔ تو پیارے بچوں، کتاب آپ نے کھولی؟ جی، پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کتاب کا مطلب سمجھتے ہیں۔ عبارت پڑھنے سے پہلے ایک بات ہم آپ سے عرض کر دیں کہ ہمارے اس سبق کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی پر بھی سن سکتے ہیں۔ آپ اردو میں ٹائپ کریں ہم سبق درس نظامی اور سرچ کریں تو آپ کو وہاں پر بھی ہمارے یہ اسباق مل جائیں گے۔ آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب چاہیں گے یوٹیوب سے آپ ہمارے اس سبق کو سن سکتے ہیں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس کو شیئر کریں۔ پیارے بچوں، جب ہمارے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی پر جب جائے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو کوئی بھی آڈیو وقت پر پہنچ جائے۔ تو امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ چلیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الزمان اذا فرضنا حرکة واقعة في مسافة في مقدار من السرعة وابتدأت معها حركة أخرى أبطأ منها واتفقتا في الأخذ والترك وجدت الوطيئة قاطعة لمسافة أقل من مسافة السريعة والسريعة قاطعة لمسافة أكثر منها. إذا كان كذلك كان بين أخذ السريعة وتركها إمكان يسع قطع مسافة أو إمكان تركه وتركها إمكان يسع قطع مسافة معينة لسرعة معينة وأقل منها ببطء معين، فهذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان وغير ثابت إذ لا يوجد أجزاؤه معا، فها هنا إمكان متقدر غير ثابت وهو المعنى من الزمان وهو مقدار الحركة، لأنه كم ولا يخلو إما أن يكون مقدارا لهيئة قارة أو لهيئة غير قارة. لا سبيل إلى الأول لأن الزمان غير قار وما لا يكون قارا لا يكون مقدارا لهيئة قارة فهو مقدار لهيئة غير قارة وكل هيئة غير قارة فهي الحركة، فالزمان مقدار الحركة وهو المطلوب۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی؟ جی، اب اس عبارت سے متعلق ہم کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ زمانہ بھی یہ جسم طبیعی کے عوارضات سے ہے، اسی لیے مصنف نے اس بحث کو بھی اس فن میں شامل کر لیا۔ دوسری بات یہ جانیں کہ زمانے کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے کہ زمانہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں متکلمین تو زمانے کا وجود مانتے ہی نہیں، اور بعض حکمائے متقدمین زمانے کو واجب الوجود کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے ظاہری حدیث پاک کے الفاظ کو سمجھ لیا اور کہا اللہ نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بنی آدم دہر کو گالی دیتے ہیں، اور اس حدیث پاک میں ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں۔ تو یہاں پر انا الدہر کا مطلب انہوں نے یہی سمجھا کہ واجب الوجود ہی زمانہ ہے، تو انہوں نے واجب الوجود کو زمانہ مان لیا، حالانکہ وہاں پر انا الدہر کا معنی ہے
کہ حالانکہ مؤثر حقیقی میں ہوں۔ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ زمانے نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، حالانکہ کچھ بھی اچھا یا برا جو بھی ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کرتا، سب کا خالق، سب کا مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انت دہر کا معنی مؤثر حقیقی ہے۔ اور بعض یہ بات کہتے ہیں کہ زمانہ فلک اعظم ہے، یعنی فلک الافلاک جو سب سے بڑا فلک ہے، 7واں آسمان، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے۔ یہی قول ارسطو کا ہے، اور کچھ لوگوں نے مقدار حرکت کو نہ کہہ کر کے صرف حرکت کا نام زمانہ دیا۔ مصنف اس کتاب کے اندر ارسطو کے مذہب کو اختیار کر کے، جو کہ فلاسفہ کے نزدیک راجح قول ہے، اسی کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ مصنف فلاسفہ کے قول راجح کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے مصنف کے بیان کرنے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہی شرعی حکم ہے۔ ہم شرعی نقطہ نظر کو بعد میں ذکر کریں گے۔ بہرحال ارسطو کا کہنا ہے کہ زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے۔ یہ مقدار حرکت کیا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ اسی کو صاحب کتاب اپنی اس فصل میں فصل فی الزمان میں سمجھا رہے ہیں۔ جی تو شروع ہو جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اذا فرضنا حرکتا واقعتا فی مسافت فی مقدار من السرعت، اس عبارت کا خلاصہ ہے کہ بچوں آپ کسی ایک حرکت کو فرض کر لیں۔ مثلا آپ اپنے گھر سے درگاہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تک ایک مسافت طے کریں، تو ایک مسافت، اس جو مسافت آپ طے کریں گے اس میں جو آپ نے حرکت کی ہے، اپنے گھر سے وہاں تک چلے ہیں، تو ایک آدمی مثلا موٹر سائیکل سے چلے تو موٹر سائیکل بالفرض 1 گھنٹے میں 50 کلومیٹر چلتی ہے، تو وہ آپ کے گھر سے درگاہ اعلی حضرت تک جو مسافت ہے اس مسافت کو کتنی دیر میں طے کر لے گی؟ مشکل سے اگر آپ کا 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو 1 گھنٹے میں طے کر لے گی۔ اس کے برخلاف ایک آدمی وہیں پر دوسرا آدمی وہیں پر چلے اور وہ سائیکل سے چلے تو سائیکل سے بھی اس کا چلنا اور حرکت کرنا ہوگا، لیکن سائیکل سے تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ سائیکل سے وہ آدمی 1 گھنٹے میں 25 کلومیٹر ہی چلتا ہے، تو اب ایسی صورت میں 50 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے لیے اسے 2 گھنٹے لگیں گے۔ تو دونوں حرکتوں میں، دونوں کے چلنے میں ایک فرق یہ تو سامنے آ گیا کہ ایک کی حرکت تیز ہے اور دوسرے کی حرکت سست ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ ساتھ ہی ساتھ آپ غور کریے، آپ کے گھر سے اس درگاہ تک ایک درازگی آپ دماغ سے اپنے سوچئے، ایک درازگی سمجھ میں آ رہی ہے نا، جس کو مصنف امکان ممتد کہیں گے۔ اسی درازگی جو آپ کے گھر سے درگاہ اعلی حضرت تک جو ایک درازگی ہے، اس درازگی کو امکان ممتد کہیں گے، اور یہ درازگی ہے تبھی تو اس درازگی میں آپ نے حرکت کی ہے، اپنے گھر سے اس میں طے کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ تو پیارے بچوں کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم ایک مسافت طے کرتے ہیں تو وہ مسافت ایک امتداد اور ایک درازگی میں واقع ہوتی ہے۔ اسی درازگی میں مسافت طے کرنا اور حرکت کرنا اور چلنے کی گنجائش ہوتی ہے۔
اچھا، ہم نے دو حرکتیں فرض کی تھیں، ایک سست اور ایک تیز، دونوں حرکتیں اس امکان اور امتداد میں واقع ہوئیں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو ہم نے کم سے کم دو حرکتیں فرض کر لی، دنیا میں بہت سارے لوگ چلتے ہیں تو بہت ساری حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک حرکت برابر نہیں ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے اس میں۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو امکان اور امتداد اور جو درازگی جس کے اندر مسافت واقع ہو رہی ہے، وہ درازگی کمی بیشی کو قبول کرتی ہے۔ کس کو قبول کرتی ہے بچوں؟ کمی بیشی کو۔ اور جو چیز کمی بیشی کو قبول کرے وہی کمی بیشی کو قبول کرنے والا وہ امکان ہے۔ اور دوسری ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ امکان جو کمی بیشی کو قبول کر رہا ہے وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آن اس کا ایک جز آتا ہے، ایک جز گزرتا ہے، تو اس کے سارے اجزاء یکجا اکٹھے نہیں پائے جاتے، اور جس چیز کے سارے اجزاء ایک جگہ اکٹھے نہیں پائے جاتے ہیں اس کو ہم غیر ثابت یا غیر قار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر قار، یعنی اس کے اندر قرار نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو یہ امکان اور درازگی جو ہم نے سمجھی، جس میں حرکت واقع ہو رہی ہے، جس میں مسافت طے کرنے کی گنجائش ہے، وہ درازگی کمی بیشی کو قبول کرتی ہے، اور وہ امتداد اور وہ امکان ثابت بھی نہیں ہے، غیر قار ہے، یعنی اس کے سارے اجزاء ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے یہ سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم حرکت کرتے ہیں تو وہاں پر ایک امکان اور ایک درازگی ہوتی ہے، اور وہ امکان اور درازگی مقدار والی چیز ہے۔ کیا ہے؟ مقداری چیز ہے، مقدار والی ہے، تبھی تو اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، کیونکہ مقدار والی چیز ہی کے اندر تو کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو وہ امکان اور درازگی مقدار والی ہے، اور وہ غیر قار ہے، یعنی ثابت نہیں ہے، ٹھہری نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، اس کے سارے اجزاء جمع نہیں ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جو امکان سمجھ میں آیا، جو کمی بیشی کو قبول کرتا ہے، جو مقداری ہے، جو ٹھہرنے والا نہیں ہے، غیر قار ہے، اسی کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے زمانے کا۔ پیارے بچوں، سمجھ میں آ گیا زمانہ کس کا نام ہے؟ یہ تو زمانہ ہوا۔ اب چونکہ اس میں مقدار ہے، اب وہ مقدار کس کے ساتھ قائم ہے اس کی گفتگو ابھی ہم بعد میں کریں گے، چونکہ مقدار جس کے ساتھ قائم ہوگی اسی کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے اتنے کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ اگر ہم دو حرکتیں فرض کریں جن میں سے ایک تیز ہو اور دوسری اس سے سست ہو، اور دونوں حرکتیں ساتھ ساتھ شروع ہوں اور ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں، تو ظاہر بات ہے تیز والی حرکت زیادہ مسافت طے کرے گی اتنے ہی وقت میں جتنے وقت میں سست حرکت نے کم مسافت طے کی ہے، تو دونوں میں کمی بیشی ہو گئی۔ تو اس حرکت کے شروع ہونے ختم ہونے کے درمیان ایک امکان اور امتداد اور ایک درازگی جو سمجھ میں آ رہی ہے، جس درازگی مسافت معینہ، ایک معین سرعت کے ساتھ مسافت اور ایک سستی کے ساتھ مسافت کے طے کرنے کی گنجائش رکھتی ہے، تو وہ امکان ہوا، اور یہ امکان کمی بیشی کو قبول کرتا ہے اور غیر قار ہے، اس کے اجزاء ساتھ ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ امکان مقدار والا ہے، غیر قار ہے، یہی مطلب ہے زمانے کا۔ تو زمانے کا مطلب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو دیکھیے ترجمہ لگاتے ہیں، ہماری بات کس حد تک منطبق ہوتی ہے۔ فصل فی الزمان، یہ فصل ہے زمانے کے سلسلے میں۔ اذا فرضنا حرکتا واقعتا فی مسافت فی مقدار من السرعہ، جب ہم ایک حرکت فرض کریں جو حرکت
ایک خاص سرعت کی مقدار کی مسافت میں واقع ہو اور اسی حرکت کے ساتھ ایک دوسری حرکت شروع ہو جو کہ اس حرکت سے سست ہو، ابطأ منہا، واتفقتا فی الاخذ والترک، یہ دونوں حرکتیں شروع ہونے اور ختم ہونے میں یکساں ہوں، یعنی ایک ساتھ شروع ہوں اور ایک ساتھ ختم ہوں۔ وجدت البطیۃ، تو حرکت بطیہ جو سست حرکت ہے وہ ایسی پائی جائے گی کہ وہ مسافت کو طے تو کرے گی، قاطعۃ لمسافت، وہ مسافت کو طے کرے گی، لیکن کتنی مسافت کو؟ لمسافت اقل من مسافت السریعہ، حرکت سریعہ کی مسافت سے اس کی مسافت کم ہوگی، اس مسافت کو طے کرنے والی ہوگی۔ والسریعہ، اور حرکت سریعہ اس طور سے پائی جائے گی کہ وہ جس مسافت کو طے کرے گی، قاطعۃ لمسافت، وہ ایک ایسی مسافت کو طے کرنے والی ہوگی، اکثر منہا، جو مسافت حرکت بطیہ کی مسافت سے زیادہ ہوگی۔ اذا کان کذالک، جب ایسا ہے تو اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، کان بین اخذ السریعۃ و ترکہا امکان، کہ حرکت سریعہ کے شروع ہونے اور اس کے ختم ہونے کے درمیان ایک درازگی اور ایک امکان ممتد ہے، یسع قطع مسافت معینۃ لسرعۃ معینہ، جو امکان ایک متعین اور مخصوص سرعت کے ساتھ مسافت معینہ کو طے کرنے کی گنجائش رکھتا ہے کہ یہ اس میں مسافت طے کی جا سکتی ہے، اور اس سرعت معینہ سے کم مسافت طے کرنے کی گنجائش رکھتا ہے بطوع معین کے ساتھ، یعنی سست جو حرکت ہے اس خاص سستی کے ساتھ ایک مسافت جو طے ہوگی وہ اس سے کم ہوگی۔ ترجمہ دوبارہ سے کریے، تو اب حرکت سریعہ اور اس کے حرکت سریعہ کے شروع ہونے اور اس کے ختم ہونے کے درمیان ایک ایسا امکان ہوگا جو مسافت معینہ، سرعت معینہ کے ساتھ مسافت معینہ کو طے کرنے کی گنجائش رکھے گا، اور اس سے کم مسافت ہوگی اس حرکت بطیہ کی، تو اس حرکت و اقل منہا، اور اس سے کم مسافت کو طے کرنے کی گنجائش رکھے گا ببطوء معین، ایک خاص سستی کے ساتھ۔ فہذا الامکان قابل للزیادۃ والنقصان، لہذا یہ درازگی اور امکان جو کہ شروع ہونے ختم ہونے کے درمیان ہے، یہ امکان یہ زیادتی اور نقصان کو قبول کرے گا، نقصان اور زیادتی کو قبول کرنے والا ہوگا۔ کیسے قبول کرنے والا، یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ حرکت سریعہ نے زیادہ مسافت طے کی، تو امکان جس کے اندر مسافت طے ہوئی ہے وہ امکان دراز ہو، اس سے لمبا ہوگا، زیادہ ہوگا، اور حرکت بطیہ نے مسافت طے کم کی اسی وقت میں، تو اس کی جو مسافت جس امکان میں واقع ہوگی وہ امکان کم ہوگا، تو زیادتی اور نقصان کو وہ قبول کرنے والا ہے۔ وغیر ثابت، اور یہ امکان، اور یہ امکان سے مراد وہی درازگی ہے، یہ درازگی اور یہ امکان غیر ثابت ہے۔ غیر ثابت کا مطلب غیر موجود نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ غیر قارن، یعنی ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء سب کے سب ایک ساتھ نہیں پائے جاتے، اسی لیے فرماتے ہیں وغیر ثابت، اور یہ امکان غیر ثابت ہے، اذ لا یوجد اجزاؤہ معا، کیونکہ اس کے سارے اجزاء ایک ساتھ نہیں پائے جاتے، بلکہ کوئی جز ابھی آیا، گزرا، دوسرا آیا، وہ گزرا، تیسرا آیا، وہ گزرا، اسی طریقے سے ایک آتا رہتا ہے، ایک جاتا رہتا ہے، ایک ساتھ سارے اجزاء اس کے نہیں پائے جاتے۔ لہذا ان باتوں سے یہ نکلا، فرماتے ہیں فہا ہونا امکان متقدر، یا متقدر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ایک ایسی درازگی اور ایک امکان ممتد ہے جو متقدر ہے، یعنی مقدار والا ہے۔ متقدر کا معنی ہے ذات و مقدار، یعنی مقدار والا ہے، غیر و ثابت، اور وہ غیر قار ہے۔ وہو المعنی من الزمان، یہی مطلب ہے زمانے کا بچوں۔ اب
یہ تو زمانہ تو انہوں نے بتا دیا، زمانہ کس چیز کا نام ہے، چونکہ زمانے کے سلسلے میں دو قول تھے نا، یہی امکان اور درازگی کا نام زمانہ ہے، اس میں تو دو قول تھے، کچھ لوگوں نے اسی کا نام ہی زمانہ دے دیا، اور کچھ لوگوں نے جیسے ارسطو نے مقدار حرکت کو زمانہ کہا، یعنی جو حرکت اس امکان میں واقع ہو رہی ہے، اور وہ حرکت کے ساتھ ایک مقدار ہوگی، وہ مقدار جس کے ساتھ قائم ہوگی اس کے بارے میں آگے گفتگو کرتے ہیں، چونکہ ارسطو کے مذہب کو انہوں نے اختیار کیا ہے، تو اس لیے ارسطو کے مذہب کے مطابق آگے فرماتے ہیں وہ ہوا مقدار الحرکہ، اور یہ زمانہ مقدار حرکت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے زمانہ؟ مقدار حرکت کا، مقدار حرکت کا زمانہ نام ہے۔ اس کی دلیل جو مصنف نے ذکر کی ہے دلیل، وہ دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّهُ کَمٌ، کیونکہ یہ زمانہ ایک مقدار ہے، کم ہے۔ کیا ہے؟ کم ہے، تو یہ کم ہے، مقدار ہے زمانہ، یہ کمی بیشی کو قبول کرتا ہے زمانہ، جب کمی بیشی کو قبول کرتا ہے تو کم تو ہے، مقدار تو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مقدار کس کی ہے، کیونکہ یہ بات تو پہلے ثابت ہو چکی نا کہ وہ کمی بیشی کو قبول کرتا ہے تو وہ مقدار ہے، تو جب مقدار ہے تو مقدار ہے کس کی؟ تو فرماتے ہیں وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَكُونَ مِقْدَارًا لِهَيْئَةٍ قَارَّةٍ، اور یہ اب اس میں کئی شکیں ہوں گی کہ اب جب یہ مقدار ہے تو مقدار خالی نہیں ہے، یا تو یہ مقدار ہوگا ہیئت قارہ کی، اور لہیئت غیر قارۃ، یا مقدار ہوگا ہیئت غیر قارہ کی، یعنی ایسی ہیئت کی مقدار بنے، یہ مقدار تو ہے، کم ہے، کمی بیشی کو قبول کرتا ہے تو مقدار تو ہے۔ اب یہ مقدار ہے کس کی؟ بھئی مقدار بھی تو کسی کے ساتھ قائم ہوگی، تو اب یہ مقدار کس کی ہے؟ حیات قارہ کی، آیا کہ حیات قارہ کے ساتھ قائم ہوگی یہ، یا حیات غیر قارہ کے ساتھ؟ فرماتے ہیں لا سبیل، حیات قارہ سمجھ میں آ گئی؟ حیات قارہ کسی ایسی حیات، کوئی ایسی حیات جس کے سارے اجزاء ایک ساتھ جمع ہوں، جس کے لیے قرار اور ٹھہراؤ ہو، اور حیات غیر قارہ، یا غیر قارہ ہے، حیات غیر قارہ کے لیے یہ مقدار ہوگی۔ حیات غیر قارہ یعنی جس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہ ہو، جس کے اجزاء ایک ساتھ جمع نہ ہوتے ہوں۔ فرماتے ہیں یہ دو شکیں ہوئیں، تو فرماتے ہیں لا سبیل الی الاول، حیات قارہ کے لیے یہ مقدار ہو، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے لأن زمانہ غیر قار، کیونکہ زمانہ غیر قار ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ وہ غیر ثابت ہے، اس کے اجزاء ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، تو جب زمانہ غیر قار ہے اور وہ مقدار ہے تو غیر قار شے ایک حیات قارہ کی مقدار کیسے بن سکتا ہے؟ غیر قار کا عروض ایک حیات قارہ کے لیے ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے حیات قارہ کی یہ مقدار بنے، اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ وجہ سمجھ میں آ گئی بچوں؟ مصنف کہتے ہیں لأن زمانہ غیر قار، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے زمانہ غیر قار ہے، اس کے اجزاء سب جمع نہیں ہوتے ایک ساتھ۔ وما لا يكون قارا لا يكون مقدارا لهيئة قارہ، اور جو قار نہ ہو یعنی جو غیر قار ہو، لا يكون مقدارا لهيئة قارہ، تو وہ حیات قارہ کے لیے مقدار نہیں ہوگا۔ وجہ تو سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب دوسری شک بچی کہ یہ مقدار ہو حیات غیر قارہ کی، تو فرماتے ہیں فَهُوَ مِقْدَارٌ لِهَيْئَةٍ غَيْرِ قَارَّةٍ، لہٰذا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ زمانہ مقدار ہے حیات غیر قارہ کی، کیونکہ زمانہ بھی نہیں ٹھہرتا، وہ بھی غیر قار ہے، تو وہ مقدار بھی کس کی بنے گا؟ حیات غیر قارہ کی۔ وَكُلُّ حَیَّةٍ غَيْرُ قَارَّةٍ وَكُلُّ حَیَّةٍ غَيْرِ قَارَّةٍ فَهِيَ الْحَرْکَةُ، اور پیارے بچوں جو حیات ٹھہرتی نہ ہو، جو حیات غیر قارہ ہو، تو ہر حیات غیر قارہ حرکت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ حرکت۔
کیوں؟ اس لیے کہ حرکت کی تعریف ماقبل میں آپ نے پڑھی ہے، کیا؟ قوت سے فعل کی طرف بتدریج نکلنا، یہی تو حرکت ہے نا؟ تو بتدریج یہاں سے ادھر کے لیے جانا، چلتے رہنا، یہی تو حرکت ہے نا؟ اور یہاں پر بھی حیات غیر قارہ ہے، تو ہر حیات غیر قارہ وہ حرکت ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ زمانہ مقدار ہے اور وہ قائم ہے، وہ مقدار حیات قارہ کی ہو نہیں سکتا، تو حیات غیر قارہ کی مقدار ہوگا، اور حیات غیر قارہ حرکت ہے، تو اب زمانہ مقدار حرکت ہو گیا۔ لہذا فالزمان مقدار الحرکتی، تو زمانہ کس کا نام ہو گیا؟ مقدار حرکت کا، وہو المطلوب، یہی ثابت کرنا مقصود تھا، کیونکہ ارسطو کا یہی مذہب ہے، یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے بچوں، ورنہ شرع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ شریعت کے نقطہ نظر کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحریروں سے ملاحظہ کریں، اعلیٰ حضرت نے بڑی سختی سے اس کی تردید فرمائی۔ انہوں نے فرمایا زمانہ، دیکھیے اعلیٰ حضرت کی تحریر کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا الکلمۃ الملہمہ میں کہ زمانہ موجود ہو خواہ موہوم، کسی حرکت کی مقدار نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اگر زمانہ مقدار حرکت اگر ہو تو یقینی طور پر حرکت قطعیہ کی مقدار ہوگا۔ حرکت قطعیہ اس حرکت کو کہتے ہیں پیارے بچوں جس حرکت کے اندر تجزی معتبر ہو، تجزی ہو سکے، یعنی اجزاء اس کے کیے جا سکیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو اگر یہ مقدار حرکت ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ مقدار حرکت اگر زمانہ ہے تو یقیناً حرکت قطعیہ کی مقدار ہوگا، اور اگر حرکت قطعیہ کی مقدار ہوا تو وجود زمانہ وجود حرکت قطعیہ پر موقوف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقدار تو ایک عرض ہے نا، اور حرکت قطعیہ کو عارض ہے وہ، تو حرکت قطعیہ اس کے لیے معروض، حرکت قطعیہ اس کے لیے معروض، اور ہر عارض بغیر معروض کے نہیں پایا جا سکتا، اس لیے عارض کا وجود اپنے معروض پر موقوف ہوگا۔ لہذا اگر زمانہ مقدار حرکت قطعیہ ہے تو وجود زمانہ وجود حرکت قطعیہ پر موقوف ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجود زمانہ وجود حرکت قطعیہ پر موقوف کہ معروض کو عارض پر تقدم بالذات ہوتا ہے نا، تقدم بالذات، کیونکہ معروض مقدم ہوتا ہے اور عارض مؤخر ہوگا بالذات۔ اور پھر اب حرکت قطعیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور حرکت قطعیہ کا نہ صرف تشخص بلکہ نفس ماہیت انتقال پر موقوف۔ پیارے بچوں حرکت قطعیہ، حرکت کب پائی جاتی ہے؟ کب کہیں گے آپ حرکت کہ یہ حرکت قطعیہ ہے؟ حرکت قطعیہ تب پائی جائے گی جبکہ کہیں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف انتقال ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ حرکت قطعیہ ہے، یہ طے ہونے والی حرکت ہے، مسافت کو طے کرنے والی حرکت ہے، تب کہا جائے گا اس کو حرکت قطعیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف انتقال ہوگا تب حرکت قطعیہ پائی جائے گی۔ تو یہ ذہن میں رہے مقدمات۔ وجود زمانہ موقوف اگر مقدار حرکت کا نام ہے تو وہ عرض ہے، اور عرض موقوف ہوتی ہے معروض پر، کیونکہ معروض کو تقدم بالذات حاصل ہوتا ہے عرض پر۔ لہذا وجود زمانہ موقوف ہوا حرکت قطعیہ پر، اور حرکت قطعیہ کب پائی جاتی ہے؟
جبکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف انتقال ہو، تو حرکت قطعیہ کا تشخص بلکہ حرکت قطعیہ کی نفس ماہیت وہ انتقال پر موقوف ہوتی ہے، لہذا انتقال بھی مقدم ہوگا حرکت قطعیہ پر، وجود زمانہ پر حرکت قطعیہ موقوف، حرکت قطعیہ موقوف انتقال پر۔ اور پیارے بچوں، انتقال تبھی تو متصور ہوگا نا جبکہ منتقل عنہ بھی پایا جائے۔ جس جگہ سے انتقال ہوگا تو بغیر منتقل عنہ کے انتقال پا لیا جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے انتقال بداہتاً منتقل عنہ پر موقوف ہوگا، جب تک منتقل عنہ نہیں ہوگا انتقال نہیں ہو سکتا، لہذا منتقل عنہ پر موقوف ہو گیا کیا؟ انتقال۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہذا منتقل عنہ مقدم ہوگا، جب وہ موقوف علیہ ہے تو وہ مقدم ہوگا، کیونکہ اگر منتقل عنہ پہلے سے نہ تھا تو انتقال کس سے ہوا؟ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب یہاں پر وجود زمانہ، اب مقدمات جوڑیے، وجود زمانہ موقوف، مقدار حرکت، وجود زمانہ نام ہے مقدار حرکت کا، اور مقدار حرکت وہ مقدار ہے، وہ عرض ہے، تو عرض موقوف اپنے معروض پر، تو وجود زمانہ موقوف حرکت قطعیہ پر، حرکت قطعیہ موقوف انتقال پر، اور انتقال موقوف منتقل عنہ پر۔ تو وجود زمانہ تو بہت بعد میں ہوگا نا، اس سے کہیں پہلے منتقل عنہ ہوگا، تو منتقل عنہ کو سبقت حاصل ہوئی، تقدم حاصل ہوا، قبلیت حاصل ہوئی، اور وجود زمانہ کو بعدیت حاصل ہوئی نا۔ اور فلاسفہ کا اپنا ایک قاعدہ ہے، وہ قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو، وہ قبلیت اور بعدیت زمانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ زمانی۔ تو وجود زمانہ کو بعدیت حاصل ہے اور منتقل عنہ کو قبلیت حاصل ہے، اور یہ ایسی قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور ان کا اپنا قاعدہ ہے کہ ایسی قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکے وہ زمانی ہوتی ہے، یعنی زمانے والی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے زمانہ تو بہت بعد میں ہے، اور یہاں پر منتقل عنہ کو جو قبلیت حاصل ہے وہ قبلیت زمانی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ زمانی۔ اس کا مطلب زمانے سے پہلے زمانہ کا ہونا لازم آ گیا، تو گویا کہ یہ کہو تقدم الزمان علی الزمان ہو گیا، یا وجود زمانہ پر کئی درجے مقدم ہو گیا۔ اب یہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی ہوا تو یہ محال ہے، اور ایسے محالات باطل ہوتے ہیں، اور یہ بطلان کیوں لازم آیا کہ ہم نے زمانے کو مقدار حرکت قرار دے دیا، اس لیے زمانہ مقدار حرکت نہیں ہے بچوں۔ تو شریعت کا نقطہ نظر سمجھ لیا اعلیٰ حضرت کی تحریر سے، ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ پیارے بچوں دھیان سے اسے یاد کریں۔ وَنَقُولُ أَيْضًا إِنَّ الزَّمَانَ لَا بِدَایَةَ لَهُ وَلَا نِهَایَةَ لَهُ کی گفتگو ہم اگلے سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔